بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تازہ سرحدی جھڑپیں۔ یورپی یونین نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 16 ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے پرزوں کی فروخت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ خالصتان ریفرینڈم کی حمایت میں کینیڈا میں 50,000 سے زائد سکھوں کی اجتماعی دعا۔ یوکرین کا طوفانی حملہ بڑا حصہ آزاد کروا لیا، روسی افواج پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ چاند پر جانے والا خلائی مشن حادثے کا شکار۔ روپے کی گراوٹ جاری، ڈالر 238 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان گزشتہ رات سے تازہ سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان صبح ہونے والا سیز فائر چند منٹ بعد ہی ختم ہو گیا۔ آرمینیائی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات سرحدی جھڑپوں میں آرمینیا کے 49 فوجی مارے گئے۔ ترکیہ نے آرمینیا سے اشتعال انگیزی بند کرنے اور آذربائیجان کے ساتھ امن مذاکرات اور تعاون پر توجہ دینے پر زور دیا۔ آرمینیا کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ آذربائیجان کی فوج آرٹلری، مارٹرز اور ڈرون سے فوجی و سیور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آرمینیا آذربائیجان کی سرحد پر لڑائی کی شدت میں آج صبح کمی آئی، تاہم سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ آذربائیجان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آرمینیا نے سرحدی فوجی پوزیشنوں پر مارٹرز اور گولیاں برسائیں۔ دونوں ممالک کے درمیان صبح سیز فائر ہوا تھا جو چند منٹ ہی برقرار رہا۔ آذربائیجان میں میڈیا کے مطابق آرمینیا نے سیز فائر کے چند منٹ بعد ہی خلاف ورزی کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے یورپی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے بتایا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحد پر گزشتہ گھنٹوں کے دوران شدید لڑائی ہوئی ہے، جس میں جانوں کے ضیاع کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے یورپی کونسل کے صدر چارلس میشل نے دونوں ممالک کے سربراہان اور میں نے دونوں ممالک کے وزراء خارجہ سے گفتگو کی ہے۔ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ ضروری ہے کہ دشمنی بند ہو اور مذاکرات کی میز پر واپس ہو۔ تمام فورسز کو اس کشیدگی سے پہلے والی پوزیشنز پر واپس آنا چاہیے اور جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 16 ستمبر کو روس بھارت تجارت پر بات چیت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ کریملن کے مطابق دونوں سربراہان کی ملاقات میں روسی کھاد کی خریداری پر بھی بھارتی وزیر اعظم سے بات چیت کی جائے گی۔ دونوں سربراہان کی ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے سائیڈ لائن میں ہوگی۔ کریملن کا کہنا ہے کہ روس بھارت باہمی تجارت کا حجم رواں برس 11.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ کریملن کا مزید کہنا ہے کہ روس بھارت باہمی تجارت کے حجم میں سالانہ 120% کا اضافہ ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے پرزے فروخت کرنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ایڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے پرزوں کی فروخت کے بارے میں کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ پرزوں کے فروغ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے، مشکل کی اس گھڑی میں ہم پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خالصتان ریفرینڈم کی حمایت میں کینیڈا میں 50,000 سے زائد سکھوں کی اجتماعی دعا۔ 18 ستمبر کو ہونے والے خالصتان ریفرینڈم کی حمایت میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں
50,000 سے زائد سکھوں نے اجتماعی دعا کی۔ دعائیہ تقریب میں شریک افراد نے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جن میں خالصتان کے حق میں نعرے درج تھے۔ مرد، خواتین اور بچوں نے نعرے لگائے اور خالصتان کے قیام تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ریفرینڈم کے مقصد کی حمایت کرنے والے سکھوں کی تنظیم SFJ نے اس بڑے اجتماع کو سراہا، جبکہ ووٹنگ 18 ستمبر کو ہوگی۔ ریفرینڈم کی حمایت میں بڑے پیمانے پر سرگرمیاں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ SFJ کے کونسل جنرل نے کہا ہے کہ ہزاروں کینیڈین سکھ خالصتان ریفرینڈم کی حمایت میں ارداس میں جمع ہوئے۔ لندن میں 31 اکتوبر کو ووٹنگ شروع ہونے کے بعد سے خالصتان ریفرینڈم کی تحریک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہزاروں نوجوان کینیڈین سکھوں نے خالصتان ریفرینڈم کی جمہوری عمل میں اپنے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب نئی دہلی میں بھارتی میڈیا اور غیر مقیم بھارتی نواز افراد اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور NRI کی جانب سے اس کی مخالفت کے ساتھ ساتھ بھارتی حکومت کی طرف سے خالصتان ریفرینڈم کو دہشت گردی کا لیبل دیا جا رہا ہے اور وہ ایک متنازع ایکٹ UAPA کے تحت سکھوں کی تنظیم کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے۔ 18 ستمبر کے خالصتان ریفرینڈم کی ووٹنگ سے قبل خالصتان کے حامی کارکن بینرز لگا کر ٹرک ریلیاں نکال رہے ہیں اور جگہ جگہ میگا بل بورڈ، نعرے اور نشانات لگائے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مہینوں تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد یوکرین نے ایک بڑا جوابی حملہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں شمالی مشرقی علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ واپس لے لیا۔ یوکرین کے اس طوفانی حملے نے قابض روسی افواج کی عجلت میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یوکرین کی جنوبی کمان نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے جنوب میں 500 مربع میٹر کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59 روسی فوجی ہلاک ہوئے اور ان کے 20 جنگی آلات تباہ کر دیے گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ رات اپنے خطاب میں کہا، ستمبر کے آغاز سے لے کر آج تک ہمارے فوجیوں نے پہلے ہی یوکرین کے مشرق اور جنوب میں 6000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کو آزاد کرا لیا۔ ہمارے فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ زیلنسکی نے مغربی اتحادیوں سے ہتھیاروں کے نظام کی فراہمی میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ یوکرین کی فوجیں روس سے واپس چھینے جانے والے علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چاند پر جانے والا خلائی مشن حادثے کا شکار۔ بلیو اوریجن کمپنی کا چاند پر جانے والا خلائی مشن بوسٹر فلیئر کے سبب حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بلیو اوریجن کے خلائی سیاحت کے منصوبے کے 3 کامیاب پروازوں کے بعد خلا بازوں کے بغیر چوتھی خلائی پرواز روانہ کی، جو کچھ دیر بعد ہی حادثے کا شکار ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیو شیپرڈ راکٹ کو لانچنگ کے کچھ دیر بعد ہی بوسٹر فلیئر کا سامنا کرنا پڑا، تاہم متعارف کروایا جانے والا کریو اسکیپ سسٹم کامیاب رہا، جس کے باعث راکٹ سے منسلک کیپسول بحفاظت زمین کی طرف لوٹ گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت کی عدم توجہ کے باعث روپے کی قدر میں کمی کا تسلسل برقرار، ڈالر مزید 2 روپے مہنگا ہو گیا۔ یورو کی قیمت 2.10 روپے تک اور پاؤنڈ کی قیمت 1.20 روپے بڑھ گئی۔ فاریکس ایسوسی ایشن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق منگل کو روپے کے مقابلے میں انٹر بینک میں 2 روپے کے اضافے سے ڈالر کی قیمت خرید 230 روپے سے بڑھ کر 232 روپے اور قیمت فروخت 230 روپے سے بڑھ کر 232 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔